جن کا کلمہ پڑا ہے نا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے مبارک پیٹ پر، صحابہ نے ایک باندھا ہوا تھا۔ گل توجہ نال سننی، میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اتنا غیرت والا مذہب ہے۔ عمر بن عبد ود جس کو مولا کائنات نے قتل کیا، یہ گھوڑا خندق سے کراس کر کے ادھر آ گیا اور مولا کائنات کی پگڑی خود رسول اللہ نے ان کے سر پر باندھی، اور جب مولا کائنات سامنے گئے نا تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ابا جی کا دوست ہوں، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو مولا کائنات فرمایا کہ میں تینوں قتل کرنا چاہتا، تو میرے نبی دا دشمن ہے۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ اگلا آدمی کہہ رہا ہے میں تیرے باپ کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، مولا کائنات فرمان لگے میں تینوں مارنا چاہتا، تو میرے نبی دا دشمن ہے۔ مولا کائنات جب انہوں قتل کر دیتا نا، گل بڑی توجہ والی، جڑے گلیاں ہوتے تے روڈا ہوتے تے بجلیاں دے کھمے ہوتے ختم نبوت دے غدار بن گئے، اور جن کو مسئلہ ختم نبوت ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ راجہ ظفر الحق کی رپورٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ کیا ہو جی؟ ہاں، راجہ ظفر الحق دی رپورٹ بھی اسی لے لی۔ یہ کہنے سے نہیں مولوی جلے ہو جڑے پیسے لینے اور تو ساری زندگی اکھ نہیں کسی دے سامنے چک سکتے جی۔ گلاں کرنی تو بڑی آسان، جڑا مرضی سانو گالاں کڑدا رہے، لیکن انج دسو تے صحیح نا 70 سالہ تاریخ وچ کدی ملک انج ہوئے؟ میں گل مکانی بھی ہے، یہ کیڑا پنڈ دا کی نا ہے جی؟ خدا وال والے ہو تسی سارے۔ ہاں، میں نو اصل یہ ناواں نہیں آندے، میں غلط بول جانا پھر تو جی باغوال۔ اچھا چلو، اللہ والے سارے تسی تے رسول اللہ والے۔ ایتھے اتنا مجمع دا آنا انج نہیں ہوندا، جڑا بندہ اندروں غدار ہوئے نا تے اللہ تعالیٰ اس بندے دے لوگاں دے دلاں میں نفرت پیدا کرنا۔ ہاں جی، یہ نہیں ہوندا کہ ایتھے باغوال جناب تسی بیٹھے ہو ادھی رات دے 12 بج گئے تے پھر بھی تواڈے چہرے میں چمک رہا ہے تے تسی انج ہاتھ چک کے نعرے لا رہے ہو، تے ایک گل وچ ہور عیب ہے۔ تے باقی جڑا رسول اللہ واسطے کام کردا ہے نا، حضور واسطے، حضرت سعد بن معاذ دے بھائی عمیر بن معاذ میدان احد شہید ہو گئے، تے آپ نے حضور دا گھوڑا پکڑیا مدینہ منورہ تو احد دے میدان وچ بھی لے آئے، تے پھر گھوڑا پکڑ کے پھر مدینہ منورہ چل پئے، اپنے برات واسطے نہیں رکے تھے۔ رستے چ گئے نا تے ایک عورت آ رہی تے سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور میری امی جان آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا گھوڑا روکو، میں انہاں نال تعزیت کراں، تہاڈا بھائی جو شہید ہو گیا۔ جدو گھوڑا روکیا نا حضرت سعد نے تے حضرت سعد دی امی قریب آئیاں تے حضور نے سنا مسلمان یہ ہے مسئلہ، میں نے تو آج تک کبھی بھی اپنے کسی نقصان کی بات نہیں کی ہے، ہمارا یہ نقصان حضرت آپ نے کبھی کی ہے؟ آپ ادھر بھی 21 دن ٹرالے پر رہے، لاہور میں بھی ادھر ہی رہے، دائیں بائیں یہ بھی نہیں ہوئے تو میں بھی نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے تسی ووٹ ضرور دینا ہے، بالکل۔ ادھر پیر بیٹھے یہ بھی نہیں ہوئے دائیں بائیں، میں اتنے خیمے چ ہی رہا، میں گھر بھی نہیں گیا، لاہور تو میرا گھر بھی سی، تو میں گھر 12 دن فون تے بھی نہیں گل کیتی بھائی مر رہے ہو کہ زندے ہو کہ مر گئے ہو۔ دل بمحبوب حجازی بستا ہے، دل ایکو جگہ دین دی جائے، وہ میرے آقا و مولا دی ذات ہے۔ جیڑا ہوتے دھرنے بہ کے خیریت تو ہے نا، یہ کیا بات ہوئی، بیٹھا تو حضور واسطے تے تینوں بڈھی یاد آئی کھڑی، ہسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئے، رون والیاں باتاں تینوں پتر یاد آئے بیٹھے، یہ 2 نمبری اتنے کوئی نہیں چلتی۔ اے سعد بن معاذ دی ماں نے گل کے کی تھی، جدو حضور تعزیت کرن لگے نا تے سعد بن معاذ دی امی جان عرض کی تھی حضور میں پتر واسطے نہیں آئی، نا پتر میرا شہید ہو گیا، میں وہ واسطے نہیں آئی میدان احد دی طرف، میں نے تے پتہ چلیا تو آڑے تے حملہ ہو گیا، بس میں یہ بیٹے کے لیے نہیں آئی۔ یہ ہے مسلمانوں کی مائیں، پتر میدان احد وچ لمحہ پیا ہوئے شہید ہو کے تے ماں کہے میں پتر واسطے نہیں آئی، میں تے رسول اللہ واسطے آئی ہوں۔ میں اس اسلام دیا گلاں کرنا، سینے وچ 2 دل رب نے نہیں رکھے
ایک جی فلانے دی محبت ہوئے تے ایک فلانے دی محبت ہوئے، جس نال محبت بھی ہوئے تے اسلام دی وجہ تو ہوئے۔ اسی ممتاز قادری کی لگدا ہے ساڈا ہے کانسٹیبل تے اودے سر تے پگڑی لا کے میں کیوں رکھی؟ میں آکھا اس واسطے رکھی، میں آکھا جنیا اس صدی وچ تو مسلماناں دا رخ متعین کر دیتا ہے جناب۔ توجہ جی، ہاں تو میرے گل کرن دو، بارش آ گئی تو پھر تہاڈا بھی سارا خرچہ وچ رہ جانا۔ کم تے ہو گیا، جنہاں واسطے تسی آئے ہو وہ بھی انہاں ویکھ لیا تے میں بھی آ گیا۔ گل اتنی ہے تقریراں ہون یا نہ ہون، میں تے خالی نعرے لوا کے بھی مکمل جلسہ کرن واسطے تیار ہاں۔ نعرے دو چار لگ جان ربنا آتنا، تسی اپنے گھر میں اپنے گھر وہ گلاں گئیاں، ساری رات تقریراں ہوئیاں تے سویرے اٹھ کے حضور دی عزت دی گل آئی تے بندہ جناب اقبال کہندا ہوئے چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں، رخ سوئے میں خانہ دارد پیر ماں۔ اقبال کہندا مولانا تقریر کر کے نکلے تے ویکھیا او جناب گڈی بھج کے جا رہے سن۔ اقبال کہندا جناب بہنا سی دھرنے وچ آپو تے نس کے جا رہے سانو بٹھا کے جا رہے۔ وہ کہندا میں تقریر کرن جا رہا ہوں۔ میں کہا تو کیڑی تقریر کرن جانی جیڑی ختم نبوت تو ود کے تقریر ہوے جی؟ او مینوں دس تو کیڑی نعت پڑھن گیا جیڑی ختم نبوت تو ود کے تو نعت خانیاں کرن گیا؟ او مینوں بھی دس اسلام ہے ہو جا۔ صحابی رسول کعب بن مالک صرف پیچھے رہ گئے سن، حضور 50 دن انہاں نال نہیں سن بولے۔ ہاں میں تے اسلام پڑھیا 50 دن حضور نہیں سن بولے انہاں نال، مدینے وچ رہندے حضور نہیں سن بولے۔ ہاں جی، انہاں حضور نے فرمایا کیوں نہیں آئے؟ عرض کی تھی جی سستی ہو گئی۔ فرمایا اٹھ جاؤ۔ تبسم تبسم المغضب، یہ بخاری دے الفاظ ہیں۔ فرماندے حضور مسکرائے ضرور سن لیکن حضور دا جلال اتنا سی کہ کعب بن مالک جڑا اسے ویلے شہید ہو جانا سی، حضور دا جلال ہی نہیں سی برداشت۔ اے مت سو سمجھ کے جناب تو حضور اتنی گل تو ناراض ہو گئے کہ پیچھے تسی کیوں نہیں آئے غزوہ تبوک وچ؟ 73 جنگاں وچ حاضر ہوئے، ایک جنگ وچ نہیں گئے تے حضور 50 دن نہیں بولے۔ تو کی سمجھنا 72 عمرے کر کے تو ختم نبوت تے نہ گیا تے حضور تیرے تے راضی؟ ہاں 73 جنگاں وچ رہے۔ کعب بن مالک میدان احد وچ سب تو وڈی قربانی دتی سی۔ جدوں حضور نو پہچان لیا نا کافراں نے حضور دے لباس تو تے 3000 دا رخ حضور دی طرف ہو گیا، حضور تے حملہ آور ہو گئے، سارے کٹھے ہو کے حضور والا آ رہے سن۔ تے کعب بن مالک عرض کی تھی حضور آج اگر میری خدمت قبول ہوئے تے میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ جو جنگی لباس آپ نے پہنا ہے نا یہ کافروں نے آپ کو پہچان لیا، میری آرزو یہ ہے کہ جنگی لباس آپ پہن لیں اور آپ والا لباس میں پہن لوں۔ کیا اتنی وڈی قربانی دیتی۔ کعب بن مالک جدو حضور دا لباس پایا نا تو ایک طرف دوڑ پہ، انہاں سمجھا رسول اللہ جا رہے ہو، وہ سارے کافر ادھر متوجہ ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں تے جان دے سکنا حضور تے۔ 3000 بندیاں دا سامنا کیتا میدان احد کعب بن مالک نے۔ چلو 3000 نہیں پہنچے ہونے تے 1500 تے کعب بن مالک تک پہنچ گئے ہونے۔ آپ نے تنے تنہا انہاں دا مقابلہ کیتا، فرمایا ادھر آ اسی جو موجود ہیں حضور واسطے قربان ہونے واسطے۔ لیکن اس کے باوجود حضور انہاں 50 دن نہیں بولے۔ اتنی قربانیاں دین تو بعد بھی حضور 50 دن انہاں نہیں بولے۔ تے تسی تے میں خالی نعرے لا کے جان چھٹ جانی، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صحابی رسول کعب بن مالک نہ حضور نہیں بولے، پورا مدینہ نہیں بولے انہاں نال۔ حضرت ابو قتادہ آپ دے چچا زاد بھائی سن، فرماندے میں او باغ وچ گوڈی کر رہے تھے، میں باغ دی دیوار اتوں انہاں نو کیا السلام علیکم، انہاں کوئی جواب نہ دیتا۔ میں کہا السلام علیکم، انہاں پھر میں کہندے میں قسم دتی، میں کہا ابو قتادہ، حالانکہ انہاں دی دھی جڑی سی کا چچا زادن آپس وچ ابو قتادہ تے کعب بن مالک، انہاں دی دھی حضرت کبشہ حضرت کعب بن مالک دے بیٹے دے نکاح وچ سی۔ اتنا گہرا رشتہ تے فرماندے سب تو زیادہ پیار بھی مدینے چ صحابہ وچوں مینوں ابو قتادہ نال سی۔ کہندے میں اوتوں سلام دیتا، انہاں سلام دا جواب نہ دیتا۔ پھر میں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دیندا میں اللہ رسول نال پیار کردا، پھر بھی چپ رہے۔ تیسری باری میں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا او میں اللہ رسول نال پیار کرنا، سلام دا جواب تے دے۔ فرما اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا رسول جانے تو پیار کردا یا نہیں، میں تیرا سلام دا جواب نہیں دینا، میں حضور نے منع کیتا۔ یہ کہتے ہیں جی میرے چاچے نے یہ گل کی تھی، کیوں جی یہ ساڑھے پنڈ دا چودھری سی جی، وہ ساڑھی مجبوری حضرت صاحب۔ اور میں کعب بن مالک ابو قتادہ کو پوچھا تہاڈی کوئی مجبوری نہیں سی، تہاڈے تے رشتے بھی ہوئے آپس وچ پتراں دے ہوئے ہوئے سن۔ فرمایا وہ رشتوں کی کیا بات ہے، جب حضور نے منع فرمایا تو پھر کیا بات ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میرا ماما ادھر سی،
اور میرا چاچا اس فلانی پارٹی سی مولانا صاحب میں اتو تو وچوں تواڈے نال تے اتو میں انہاں نال میں آکھیا تو اتو تے وچوں تے گل ہی کوئی نہیں ایتھے ایک ہی بات ہے انہیں جانا اینج نہیں ہونا تسی جڑے آئے بیٹھے ہو تواڈے نال میری گل نہیں ہے تسی تے جڑے میری تقریر سن لیندا او تے بہت بڑا شیر آدمی اقبال کہندا دل بری بے قاہری جادوگری است کیوں جی اور دل بری با قاہری پیغمبری است اقبال کہندا گل ہوے تے او دے اندر جلال نہ ہوے اقبال کہندا اے تے جادوگری ہے یہ تو بندے پسان دا طریقہ ہے دل بری بے قاہری جادوگری است اور با قاہری پیغمبری است اقبال کہندا گل ہوے تے او دے اندر تن تنا ہوے اگلے دا کلیجہ پاڑ کے تے باہر نکل جائے کہندا اے اسلام دا مزاج ہے او جی وہ حضرت صاحب تو کسی کے خلاف گل ہی نہیں کرتے میں کو حضرت صاحب نہیں ہے وہ گل وچ ہو رہے جی تیرے حضرت صاحب نے آج تک کسی پتھر نہیں ماریا تے رسول اللہ نے لوگاں کیوں مارے پھر دس نا میں نے دس تیرے حضرت صاحب نے کسی نے برا آج تک نہیں کیا تے نبیوں دے بارے جو زبان لوگاں استعمال کیتی ہو تو قرآن وچ موجود ہے میں تو ترجمے بھی کد نہیں کیتے جو کچھ لوگاں نبیوں نے لفظ کہیں خود رسول اللہ دے بارے جڑے لفظ قرآن ولید بن مغیرہ کیا رب نے نقل کیتے پھر رب نے انہوں کی جواب دیتا ہے تیرے حضرت صاحب کیڑے ہیں جنہوں آج تک جنہ 20 سال ہوئے نے امامت کر دیں تے محلے جھگڑا بھی نہیں ہویا تو میں نو دس جیڑا رسول اللہ دین لے کے آئے ہو تو بھرا نو بھرا نہ ٹکرا دینا نہیں ٹکرائے بھرا آپس چاچے مامے نہیں ٹکرائے پیو پتر نہیں ٹکرائے میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا ہو تو بھرا نو بھرا نہ جے حضور دا غلام ہوئے تے سبحان اللہ جے نہ ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح میدان بدر وچ اپنے پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے سن این چکے ہوئے سی حضور نے فرمایا کی کون ہے عرض کیتی جی تو میرا پیو دا سر ہے فرمایا کیوں کٹ کے لے آیا عرض کیتی گستاخی جی کیتی اس کٹ کے لے آیا میں نے ایتھے کہندے جی اسی کمزور ہاں بلال تو وڈا تا کمزور کوئی نہیں نا کیوں جی میں جس اسلام دیا گلاں کرنا مکے حبشے دا بلال ہوئے تے ہوئے بھی غلام تو پھر کفر دے سامنے اینج کھڑا ہو جاوے ہر ظلم برداشت کر جائے آج مسلمان جی میں وہ چون ساڑھے پنڈے بڑا جو گھنڈے ران دیں میں کہا گھنڈے دا مقابلہ کرنا تا بلال دی سنت ہے نا میں نہیں پڑھے ہوئے جدید میں پڑھے ہوں حضرت حباب دے جسم ایڈے ایڈے سراخ سن ایڈے ایڈے سراخ سن حضرت عمر نے اپنے دور خلافت دے جد انہوں نے قمیض پچھو کانڈے چاہی تے ایڈے ایڈے سفید داغ ہی داغ دے سراخ تے آپ ہو گئے فرماؤ حباب ہے کی ہویا عرض کی تھی جناب بلال نو تے چھڑان واسطے صدیق اکبر آ جاندے سن سانو جدو آگ تے لٹایا جاندہ سی تے سانو چھڑان بھی کوئی نہیں سی آندہ ساڑی چربی آگ بجاندی ہوندی سی تو اسی خالی لبیک دا نعرہ لان لگ گیا سیاسی نعرہ ہو گیا ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے سیاست ہو گئی کس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں آپ کو کوئی سمجھ ہے کس طرف جا رہے ہیں